إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر ہر چیز کو جوڑا پیدا کیا ہے. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا. انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کی شکل میں جوڑا بنایا ہے، اور دونوں کے اندر ایک دوسرے کے تعلق سے کشش رکھی ہے، لیکن دونوں کو ایک دوسرے سے قریب ہونے کے لیے ایک ضابطہ بنایا ہے، اور وہ ضابطہ شادی کا ہے، نکاح کا ہے، کہ نکاح کے ذریعے دونوں صنف ایک دوسرے کے قریب ہو سکتے ہیں. یہ ایک فطری ضرورت ہے انسان کی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت. شادی، نکاح اور صنف نازک کی طرف یا ایک صنف کی دوسرے صنف کی طرف کشش اور تعلق یہ ایک فطری چیز ہے. اس لیے شریعت نے اس تعلق کو یعنی نکاح کو بہت آسان بنایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ خیر النکاح ایسرہ، سب سے بہترین نکاح، سب سے بہترین شادی وہ ہے جو سب سے آسان ہو، جس کے اندر آسانی ہو، تام جھام نہ ہو، تکلفات نہ ہو، فضول خرچی نہ ہو. تو ایسی شادی اور ایسا نکاح سب سے بہترین اور سب سے بابرکت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو شادیاں ہوتی تھیں وہ اسی طرح انتہائی سہل انداز میں اور انتہائی بے تکلفی کے ساتھ ہوتی تھی. کوئی تام جھام نہیں ہوتا تھا، کسی کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہوتا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق لوگ انتہائی سادگی کے ساتھ اپنی شادیاں کرتے تھے. غور کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انبیاء کے سردار ہیں، جو اس وقت مدینے کے والی اور حاکم بھی تھے، لیکن بہت سی شادیاں مدینے کے اندر ہو جاتی تھی صحابہ کرام کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر تک نہیں لگتی تھی. نبی ہیں، آخری نبی سید الانبیاء ہیں، حاکم وقت ہیں، ہمارے پیشوا ہیں،
امام ہیں، خطیب ہیں، لیکن صحابہ کرام شادیاں کر لیتے تھے اور آپ کو پتہ نہیں چلتا اور آپ ناراضگی بھی نہیں ظاہر کرتے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، وہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے، بیٹھے ہوئے تھے، ان کے کپڑے کے اوپر کچھ زرد نشان لگا ہوا تھا۔ آپ نے پوچھا کہ عبد الرحمن یہ کیسا نشان ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے شادی کی ہے، اسی شادی کے موقع پر خوشبو لگائی تھی تو اسی خوشبو کا نشان ہے۔ اس کا مطلب کہ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ عبد الرحمن بن عوف نے شادی کی ہے۔ آپ نے کہا کہ اچھی بات ہے، ولیمہ کر دو، بھلے ایک بکری ہی کے ذریعے کیوں نہ۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، انہوں نے بھی شادی کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں تھی۔ ایک سفر میں آپ واپس آ رہے تھے، آپ نے حضرت جابر سے کچھ اور بات پوچھی تو اسی ضمن میں معلوم ہوا کہ حضرت جابر نے بتایا کہ اللہ کے نبی میں نے تو شادی کر لی۔ اس وقت بھی اللہ کے نبی ناراض نہیں ہوئے کہ تم نے شادی کر لی اور مجھ کو دعوت نہیں دی، مجھ کو خبر تک نہیں کی۔ تو آج ہم لوگوں نے شادی کو اتنا مشکل بنا دیا ہے اور اس قدر رسم و رواج سے، خرافات سے اس کو جوڑ دیا ہے کہ وقت پر وقت گزرتا جاتا ہے، لڑکے اور لڑکیاں ان کی عمر میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، لیکن ہم نے جو ایک معیار بنا لیا ہے شادی کا، اب وہ چاہے معیار لڑکا یا لڑکی کے انتخاب کے تعلق سے ہو، چاہے شادی کے رسم و رواج کو پورا کرنے کے تعلق سے ہو، جب تک کہ اس معیار تک ہم پہنچتے نہیں تب تک شادی نہیں کرتے۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماحول ایسا ہو چکا ہے، میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے اور جو عام میڈیا ہے اس کے ذریعے، بلکہ راستہ چلتے ایسے ایسے مناظر ان نوجوانوں کی آنکھوں سے گزرتے ہیں کہ ایسے میں اپنی عفت و عصمت کو باقی رکھنا ان کے سامنے ایک چیلنج ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو مخاطب کر کے کہا تھا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء، کہ نوجوانوں تم میں سے جو مالی طاقت رکھتا ہو وہ شادی کر لے، جس کے پاس شادی کرنے کا انتظام ہو، گھر بسانے کا انتظام ہو، وہ شادی کرے۔ فإنہ اغض للبصر وأحسن للفرج، کیونکہ شادی کیا ہے، اس سے نگاہ کو نیچی رکھنے میں اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے میں مدد ملتی ہے۔ جب تم شادی کر لو گے تمہاری نگاہ نیچی رہے گی اور تم اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر سکو گے، جو ایک ضروری چیز۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اور اگر ابھی اس کی طاقت نہیں ہے، اگر مالی پوزیشن ایسی نہیں ہے اگر بسانے کی، تو روزہ رکھو۔ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، کیونکہ روزہ جو ہے جنسی ہیجان کو دباتا ہے، اس کو روکتا ہے۔ تو یہ تاکید تھی ہمارے نبی کی نوجوانوں کو، لیکن افسوس کی بات یہ کہ ہم نے اسی شادی کو اس قدر مشکل بنا رکھا ہے اور ایسا ماحول بنا رکھا ہے کہ معاشرہ خراب سے خراب ہوتا جائے اور بگاڑ پر بگاڑ بڑھتا جائے، لیکن اس سے ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سارے رسم و رواج، منگنی سے لے کر کے جہیز اور بارات اور یہ پگڑی بدھائی اور یہ رت جگہ اور یہ منہ دکھائی، یہ ساری رسمیں نہ جانے ایک سلسلہ ہوتا ہے اور ہر ایک پر ہزاروں نہیں لاکھوں خرچ کیے جاتے۔ دعوت نامہ ایسا تیار کیا جاتا ہے، بسا اوقات 200 300 روپے ایک دعوت نامے پر، جبکہ اس
200-300 روپے میں اوسط درجے کا ہم کھانا ایک شخص کو کھلا سکتے ہیں، لیکن صرف ایک دعوت نامے پر اتنا پیسہ خرچ کرتے۔ اس کے بعد شادی ہال کا انتخاب کرنا ہے، کسی ہوٹل کا انتخاب کرنا ہے، اس کے لیے ہم مہنگے سے مہنگا ہوٹل، مہنگے سے مہنگا شادی ہال، اور پھر اس کے یہ جو اخراجات ہوتے ہیں ڈیکوریشن کے، سجاوٹ کے، لائٹنگ کے، وہ الگ سے ہوتے ہیں، اس پر لاکھوں لاکھ روپیہ خرچ کرتے۔ پھر کھانے کی ڈش کا نمبر آتا ہے، یہ بھی رکھ لو، یہ بھی رکھ لو، یہ بھی رکھ لو، دنیا بھر کی ڈشیں۔ کل کا لب لباب کیا ہوتا ہے کہ لوگ تذکرہ کریں گے، لوگ بیان کریں گے، ارے وہاں تو ایسا تھا، ایسی شادی تھی، اور یہ انتظام تھا، اور یہ کھلایا انہوں نے، اور اتنے لوگوں کو کھلایا۔ ناک اونچی رکھنا اور مصنوعی شان و شوکت کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ مقصد۔ دکھلاوا، نام و نمود کی خواہش ہوتی ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کس سماج کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا ماحول ہمیں کس چیز کی اجازت دیتا ہے، کس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اسراف اور فضول خرچی یہ ایک شیطانی عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، کہ اسراف اور فضول خرچی ہرگز نہ کرو، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ کیا ہم شیطان کے بھائی بننا پسند کریں گے؟ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کھاؤ پیو لیکن فضول خرچی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کُلُوا وَاشْرَبُوا وَالْبَسُوا وَتَصَدَّقُوا من غیر اسراف ولا مخیلت، کھاؤ پیو پہنو صدقہ کرو، لیکن دو چیز سے بچو، فضول خرچی اور تکبر۔ نہ تو فضول خرچی ہونا چاہیے، نہ کھانے میں، نہ پینے میں، نہ پہننے اوڑھنے میں، فضول خرچی بھی نہیں، اور تفاخر تکبر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کل ما شئت والبس ما شئت، جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پہنو، ما اخطأت کے اثنتان، دو چیز سے بچنا، صرف او مخیلت، فضول خرچی اور غرور و تکبر، ان دو چیزوں سے بچو۔ لیکن اس کے باوجود ہماری شادیوں کا جو منظر ہوتا ہے وہ کچھ اور پیغام دیتا ہے۔ ہم کہاں سے پیسہ لے آتے ہیں اور کہاں خرچ کرتے ہیں، اس کے بارے میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دینا ہے۔ قیامت کے دن جن 4 چیزوں یا 5 چیزوں کا جواب دیے بغیر بندہ اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتا، ان میں سے ایک چیز ہے کہ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِي مَا أَنْفَقَهُ، ایک سوال مال کے بارے میں اللہ تعالیٰ کرے گا کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، آمدنی اور خرچ دونوں کے بارے میں جواب دے کہ ہم نے یہ مال صحیح ڈھنگ سے کمایا ہے، جائز طریقے سے کمایا ہے، اور پھر کمانے کے بعد خرچ کہاں کیا ہے۔ ان دونوں چیزوں کا جواب دیے بغیر ہم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے قیامت کے دن۔ آج صورتحال یہ ہے کہ وہ شادی جو بڑی آسان بنائی گئی تھی، جس میں بڑی بے تکلفی اور سادگی تھی، اس شادی کے تام جھام کو پورا کرنے کے لیے بسا اوقات آدمی اپنی جائیداد بیچ دیتا اور اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے سودی قرضے تک لیتا ہے، اپنی جائیداد بیچ دیتا ہے، سودی قرضے لیتا ہے، لیکن رسم و رواج میں 1 انچ ہٹنے کے لیے تیار نہیں، اپنے اخراجات کو کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ بھلے خود بک جائے لیکن ناک اس کی اونچی رہے، معاشرے میں لوگ چرچا کریں کہ فلاں کی شادی
ऐसी थी, फलां की शादी ऐसी थी। ये शादी मेरे भाइयों इस्लामी शादी हरगिज नहीं हो सकती। ऐसी शादी वबाले जान होती। और देखा जाता है कि इस तरह की शादियां करने के बाद बहुत सारे लोग सालहा साल तक मकरूज रहते हैं और सालहा साल तक उन्हें सर उठाकर चलने की तौफीक नहीं मिलती, इस वजह से कि वो कर्जों के बोझ तले दबे हुए होते हैं, इस वजह से कि उनके सामने इतने मसाइल होते हैं शादी के बाद कि उसकी वजह से समाज में बसा औकात मुंह दिखलाने के काबिल नहीं होते। लेकिन वजह सिर्फ वही है कि हमारी नाक ऊंची रहे और हम उन तमाम रस्म रिवाज को जरूर पूरा करें जो हमारे मुआशरे के अंदर राइज है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम सादगी के साथ अपनी शादियां करें, ऐसा नहीं हो सकता कि हम ये तहिया करें कि हमारी चादर जितनी बड़ी है उसी हिसाब से, हमारी इस्तिताअत जितनी है उसी इस्तिताअत के मुताबिक हम अपनी शादी में खर्च करेंगे। आज आप गौर कीजिए कि मुस्लिम मुआशरा कितने मसाइल से दो चार है। हम जहां लाखों करोड़ों रुपया एक एक शादी पर बहाते हैं, ऐसे समाज के अंदर, ऐसे मुआशरे के अंदर जहां बेशुमार यतीम, बेवा, मिस्कीन, बेसहारा लोग हैं जिनको दो वक्त की रोटी नहीं मिलती, जिनको सर छिपाने के लिए जगह नहीं मिलती, जिनके बच्चे गरीबी और मुफलिसी की वजह से स्कूल नहीं जाते, तालीम नहीं हासिल कर पाते, तालीम की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते, उनके पास किताबें नहीं, उनके पास ड्रेस नहीं, उनके पास ज़रूरी सामान नहीं, स्कूल की फीस नहीं, और कितने तालीमी इदारे, रिफाही इदारे इस वजह से बंद हो जाते हैं कि माली मुश्किलात का उन्हें सामना होता है। ऐसे समाज के अंदर जो समाज एक एक शादी पर 50-50 लाख खर्च कर देता है, उसी समाज में ऐसे मसाइल भी हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी आंख नहीं खुलती। ये न तो अक्ली एतबार से दुरुस्त कोई कर सकता है, न समाजी एतबार से दुरुस्त है, न शरई एतबार से दुरुस्त है। मुस्लिम समाज के बारे में तो ये कहा गया है कि अल-मुमिनु लिल-मुमिनि कल बुनियान यशुद्दु बाज़ुहु बाज़ा, कि एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए एक दीवार जैसा, कि जिस तरह से दीवार की सारी ईंटें एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, उसी तरह से एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के साथ जुड़ा रहता है, उसके दुख सुख में, उसकी हंसी खुशी में, उसकी गमी में, हर एक में जुड़ा रहता है। लेकिन ऐसे माहौल में अगर हम किसी और रास्ते पर जा रहे हैं, ऐसे माहौल में हमने कोई और रास्ता इख्तियार किया है, किसी और रास्ते का इंतखाब किया है, मेरे भाइयों, तो ये हम अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारते हैं। हमें इस ताल्लुक से सोचना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा कि आया जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वो रास्ता सही है या सही नहीं। हम शादी ब्याह के मौके पर एक काम ये भी करते हैं जो बहुत अच्छा काम है कि अपने रिश्तेदारों को मनाते हैं, उनको राजी करते हैं। अगर हमारा उनसे कोई मामला है, कुछ अनबन है, तो उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। ये बड़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन इंसानों को राजी करने के साथ साथ अल्लाह को नाराज करते हैं। इंसान को तो मना लिया, इंसान को तो राजी कर लिया, लेकिन अपने अमल से और इसराफ और फजूल खर्ची से और बेहुदा रस्म रिवाज को अंजाम दे करके हम अल्लाह की नाराजगी मोल लेते हैं। इसके बारे में भी हम सोचें कि इंसानों की रजा हासिल करने की हम फिक्र करते हैं, लेकिन उसके साथ ही अल्लाह की नाराजगी मोल लेते हैं। ये भी किसी तरह से हमारे लिए दुरुस्त नहीं। इसलिए अगर हमें कुछ करना है मेरे भाइयों, तो इस सिलसिले में दो पैमाने पर काम करने की जरूरत है। पहली चीज ये कि हम में से हर शख्स ये तहिया करे इनफरादी तौर पर कि अगर हमारे यहाँ शादी है तो हम अपने तौर पर ये कोशिश करें कि गैर ज़रूरी रस्म व रिवाज से इज्तनाब करें।
ہم بیٹھ کر کے طے کر لیں لوگوں کو ساتھ لے کر کے کہ ہم فلاں فلاں چیز کو جو غیر ضروری ہے ہم ختم کرنا چاہتے ہیں. لوگ مشورہ دیں گے، لوگ آپ کا تعاون کریں گے. معاشرہ کراہ رہا ہے، ان زائد رسم و رواج کی وجہ سے معاشرہ کراہ رہا ہے. وہ چاہتا ہے کہ کوئی اٹھے، کوئی ایک نمونہ قائم کر دے اور پھر ہم اس نمونے پر چل پڑیں. اور یاد کیجئے، یہ یاد رکھیے کہ اگر ہم نے خود بڑھ کر کے یہ نمونہ قائم کر دیا اور اس نمونے پر دوسرے چلنے لگے تو سب کی نیکیاں ہمارے کھاتے میں آئیں گی. اگر ہم نے ایک رسم ختم کر دی اپنی شادی سے اور ہم کو دیکھ کر کے معاشرے کے دوسرے لوگوں نے وہ رسم ختم کی تو ان لوگوں کا بھی ثواب ہمارے حصے میں آئے گا. لیکن اگر ہم نے ایک غلط رسم ایجاد کر دی اور اس کو دیکھ کر کے دوسرے لوگوں نے بھی وہ رسم پکڑ لی، غلط رسم، تو سب کے گناہ ہمارے گردن پر لگیں گے. تو یہ پہل ہمیں کرنی چاہیے، اپنے طور پر کرنی چاہیے. اور ان نوجوانوں کو بھی پہل کرنی چاہیے جو اس مرحلے سے گزرتے ہیں، ان کو بھی تہیہ کرنا چاہیے، ان کو بھی اپنے والدین کو راضی کرنا چاہیے، اپنے گھر والوں کو، کہ ہماری شادی میں کوئی غیر ضروری رسم و رواج یا کسی بھی طرح کا اسراف نہیں ہونا چاہیے. آج نوجوانوں کے اندر بڑی طاقت، اور نوجوان کوئی فیصلہ لیتا ہے تو وہ فیصلہ، اس فیصلے پر وہ عمل کرتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر جوش ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے. وہ چاہے تو سماج کے اندر بہت سا اصلاح کا کام خود سے کر سکتا ہے. دوسری چیز، اجتماعی کوشش کرنی چاہیے. انفرادی کوشش کے ساتھ ساتھ اجتماعی کوشش. بہت سارے شہروں میں، بہت سارے علاقوں میں کمیٹیاں بنی ہیں اس تعلق سے. شادی بیاہ کی اصلاح کے تعلق سے کمیٹیاں بنائی ہیں لوگوں نے، چاہے تو شہر کے پیمانے پر، چاہے محلے پیمانے پر. اور اس کمیٹی کے ذریعے کمیٹی کے لوگ تحریک چلاتے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے، رسائل کے ذریعے، پمفلیٹ کے ذریعے، ہینڈ بل کے ذریعے، لوگوں سے مل کر کے، جہاں شادی ہوتی ہے وہاں جا کر کے مل کر کے لوگ درخواست کرتے ہیں کہ شادی کو سادی بنائیے، شادی کے رسم و رواج کو ختم کر دیجئے، ہمارے محلے میں یہ فلاں فلاں جو رواج ہے اس کو ختم کیجئے. اس طرح کی اجتماعی کوششیں بھی کی جائیں تو یقیناً کامیاب ہوں گی. لوگ ضرور آپ کی آواز پر لبیک کہیں گے. شرط یہی ہے کہ ہم اپنے اندر حوصلہ رکھیں، جذبہ رکھیں اور اجتماعیت کے ساتھ قدم اٹھانے کی کوشش کریں، انفرادی قدم اٹھانے کے ساتھ ساتھ. اس طرح سے ضرور ماحول میں تبدیلی آئے گی اور اس طرح سے ضرور ہماری بہت ساری خرابیوں کا اور بہت ساری برائیوں کا سدباب ہو سکے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین اس تعلق سے ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے اور برتنے کی توفیق عطا فرما. جن خرافات اور جن بیہودہ رسم و رواج میں ہم مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں چھٹکارا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، شادی بیاہ کے تعلق سے ایک بہت ہی اہم اور قابل توجہ چیز یہ ہے کہ باپ کو شریعت نے ولی بنایا ہے اپنی بچوں کا شادی کے تعلق، خاص طور سے لڑکیوں کی شادی کی ولایت اور سرپرستی باپ کو، اور باپ کی غیر موجودگی میں اس کے جو دوسرے سرپرست ہیں، چچا ہے، بھائی ہے، ان کو ولی یعنی سرپرست بنایا گیا ہے. ان کی اجازت شرط ہوتی ہے بچی کی شادی میں. لیکن ہم یہ تو ضرور جانتے ہیں کہ باپ بچیوں کا ولی ہے، سرپرست ہے، اور اس کی ضرورت بھی ہے. بچے ہوں یا بچیاں ابھی ناتجربہ کاری کی وجہ سے، کم عمری کی وجہ سے بہت سارے مسائل میں خود فیصلہ نہیں کر پاتے، یا ان کے پاس اتنے تجربے نہیں ہوتے کہ اس تجربے کی روشنی میں وہ صحیح قدم اٹھا سکیں.
لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی شریعت میں کہا گیا ہے کہ بچی کی شادی کرتے وقت اس کی اجازت لی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تنکح الایم حتی تستعمر ولا تنکح البکر حتی تستاذن، کہ بیوہ عورت کی شادی اس وقت تک نہیں کی جائے گی جب تک کہ اس سے اجازت نہ لے لی جائے۔ اسی طرح سے باکرہ عورت کی شادی، غیر شادی شدہ عورت کی شادی اس وقت نہیں کی جائے گی جب تک اس سے اجازت نہ مل جائے۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، کنواری لڑکی وہ کیسے اجازت دے گی، یعنی وہ شرماتی ہے، وہ کیسے بولے گی؟ آپ نے فرمایا کہ اذنھا سماتھا یا اذنھا ان تسکت، کہ اگر وہ خاموش رہ گئی پوچھنے پر تو یہی اس کی اجازت ہے۔ تو بچی سے اجازت لینا شادی کے لیے یہ ضروری ہے، اور یہ اجازت لی بھی جاتی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ ایک رسمی چیز بن گئی ہے۔ ایسے وقت میں بچی سے اجازت لینے جاتے ہیں ہم جب اجازت دینے کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا۔ شادی نکاح سے بہت پہلے اور نسبت طے کرنے کے وقت ہم سب سے پوچھتے ہیں، اس کے لڑکی کے بھائی سے اور اس کے رشتہ داروں سے اور اپنے دوستوں سے رائے مشورہ ضرور کرتے ہیں، لیکن جس بچی کی شادی کرنی ہے اس وقت اس بچی سے نہیں پوچھتے۔ بالکل نکاح کے دن یا نکاح کے دن سے 1-2 روز پہلے ایک رسمی طور پر، فارمیلٹی کے طور پر ہم جاتے ہیں بچے کے پاس، اور بسا اوقات قاضی صاحب نکاح پڑھانے آتے ہیں تو وہ نکاح کا رجسٹر لے کر کے پہنچتے ہیں بچے کے پاس، اور اس وقت اس سے اجازت لی جاتی ہے۔ اس وقت بچی کی اجازت کوئی معنی نہیں رکھتی، ساری تیاری ہو چکی ہے، مہمان آ رہے ہیں، دیگیں چڑھ چکی ہیں، اب اس بچی کی ہمت کیسے ہوگی کہ وہ اس کا انکار کر سکے؟ یہ بے معنی چیز ہے۔ بچی سے اجازت لینے کا مطلب ہے کہ جب ہم اس کا رشتہ طے کر رہے ہیں تبھی اس سے اجازت لیں، نہ یہ کہ بالکل عین نکاح کے موقع پر جبکہ بچی کے سامنے کوئی آپشن نہ رہ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت ساری بچیاں جو اس شادی سے راضی نہیں ہوتی، بسا اوقات کوئی غلط قدم اٹھاتی، اور پھر ہماری بدنامی ہوتی، والدین کی بدنامی ہوتی ہے، سماج کی بدنامی ہوتی۔ اگر ہم شرعی طریقے کو اختیار کریں جو بچی سے اجازت لینے کا صحیح طریقہ ہے، تو ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اس لیے اس رسم کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے کہ بچی سے اجازت اس وقت لی جائے جب اجازت لینے کا مطلب ہو، جب بچی کچھ اپنی رائے ظاہر کرنے کی پوزیشن میں ہو۔ ہم بسا اوقات یہ تو کہتے ہیں کہ بچی خاموش ہو گئی، خاموش ہے، اس کی اجازت ہے، لیکن خاموشی بھی بڑا معنی رکھتی۔ بسا اوقات بچی ماحول سے مجبور ہو کر کے اجازت دیتی۔ ضروری نہیں کہ ہماری نظر میں وہ لڑکا جس لڑکے کو ہم نے منتخب کیا ہے، چاہے پیسے کی بنیاد پر کیا ہو، چاہے شکل و صورت کی بنیاد پر کیا ہو، لیکن بچی کا بھی وہی معیار ہو جو ہمارا معیار۔ ہو سکتا ہے کہ بچی ایک تعلیم یافتہ شوہر چاہتی ہو سکتا ہے کہ بچی ایک دیندار شوہر چاہتی ہو، لیکن ہم نے اس طرح کی چیزوں کو نظر انداز کر کے کوئی اور ترجیح اپنے سامنے رکھی، تو ضروری نہیں کہ بچی اس سے موافقت کرے، لیکن وہ اس کے سامنے کوئی اور راستہ نہیں۔ لہذا ہم میں سے ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر اس کے سامنے یہ مسئلہ آتا ہے بچیوں کی شادی کے تعلق سے، تو اس پہلو کو ضرور دھیان میں رکھے کہ اس بچی سے اجازت اس وقت لی جائے جب اجازت لینے کا کوئی مطلب ہوتا ہے، یعنی جس وقت رشتہ طے کرنا ہوتا ہے اس وقت اجازت لی جائے، تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر صحیح طریقے سے عمل کیا جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین واخذل الكفرة والملاحدة والمبتدعة والمشركين، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وانصرنا على عدوك وعدونا، اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وفك أسر الماسورين برحمتك يا أرحم الراحمين۔
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.